اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 14 ذی القعدہ سن 1442 مطابق 25 جون سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: اپنی نسل اور بچوں کو منشیات اور نشہ کی لت سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ الحمدللہ الذی احل لنا الطیبات واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے عزیز بھائیو، یقیناً ہمارے بچے اللہ جل جلالہ کی نعمت اور ہمارے ہاتھوں میں امانت ہیں۔ ان کی حفاظت اور تربیت کی ذمہ داری ہم پر لازم ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا۔ مرد اپنے اہل و عیال کا نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگراں اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ راعی کا مطلب ہے قابل اعتماد محافظ اور اللہ تعالیٰ کی سپرد کی ہوئی امانت کی حفاظت کرنے والا۔ پس والدین پر لازم ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری پوری کریں اور اس کی عطا کی ہوئی امانت کی مکمل حفاظت کریں۔ بلا شبہ ہمارے بچے ایک نازک نعمت اور انتہائی قیمتی امانت ہیں۔ وہ ہماری تربیت اور ہماری شفقت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی مکمل حفاظت اور عمدہ تربیت کریں، ان کے افکار و خیالات اور ان کے دوستوں سے آگاہ رہیں، ان کے اندر دینی اور اخلاقی شعور پختہ کریں، ان کے دلوں میں اخلاق و شرافت، پاکیزہ روایت اور وطن کی محبت مستحکم کریں۔ اس طرح ہم ان کی مکمل حفاظت کر سکتے ہیں اور درپیش آفات و خطرات سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ منشیات کے خطروں کا احساس کرنے والوں، اس زمانے میں ہماری نسل اور ہمارے بچوں کو مختلف خطرات درپیش ہیں۔ انہی میں ایک بھیانک بلا منشیات کا فتنہ اور نشہ کی لت ہے۔ یہ لت انسان کی صحت کو برباد کر دیتی ہے اور بالآخر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، جبکہ رب ارحم الراحمین نے ہمیں اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور اس سے بڑا فساد اور قتل کون سا ہوگا جو آج منشیات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نشہ کا عادی شخص ذہنی دباؤ اور اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ازدواجی مسائل، گھریلو مشکلات اور معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نشہ خور اپنی دولت، اپنی حیثیت اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور نشہ آور چیز کا ذرہ برابر بھی استعمال حرام قرار دیا ہے۔ کل مسکر حرام وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ ہر نشہ آور مادہ حرام ہے، اور جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ مسکر میں وہ تمام مادے اور اشیاء داخل ہیں جن کے استعمال سے آدمی کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے یا اس میں خلل اور فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہماری اولاد اور ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما اور ہماری فیملی کو سعادت و برکت سے مالا مال فرما۔
حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے منشیات کے خطرے کے بارے میں فرمایا، انہا مفتاح کل شر، یہ ہر برائی کی کنجی ہے، کیونکہ نشہ آور چیز عقل جیسی عظیم نعمت کو ختم کر دیتی ہے، اور عقل و شعور کی برکت سے برائی کا جو دروازہ بند تھا وہ نشہ سوار ہونے اور عقل زائل ہونے کے بعد بالکل کھل جاتا ہے، اور برائی اور تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پس نشئی کو اپنے فعل کی قباحت کا کچھ بھی احساس نہیں رہتا۔ عالمی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ منشیات کی وجہ سے ہر سال بے شمار لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد سے رابطہ استوار رکھیں، گھریلو تعلقات مضبوط کریں، اور معاشرتی استحکام نیز ملکی امن و امان کی حفاظت کریں۔ اور انسداد منشیات کے ادارے نے المخدرات آفہ کے نام سے جو مہم شروع کی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور اپنے کسی عزیز یا دوست کے بارے میں کچھ شک ہو یا اس میں کچھ علامات ظاہر ہوں تو فوراً متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 800-2252 پر کال کریں، تاکہ ان کی زندگی اور ان کا مستقبل محفوظ ہو اور وہ اس برائی اور گناہ سے چھٹکارا پا سکیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے لیے دینی احکام اور طبی ہدایات پر عمل آسان کر دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔